بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتے ہیں، پھر مشرک اور مسلمان بھائی کا کینہ رکھنے والے کے علاوہ تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت میں فرمایا، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے کہیں زیادہ لوگوں کی اللہ اس رات میں بخشش فرما دیتے ہیں۔ دوستو، لیلۃ النصف من شعبان، جس کو ہمارے یہاں شب برات کہا جاتا ہے، اور شب برات بھی اسی روایت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ بہت لوگوں کو، قبیلہ کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ جہنم سے بری کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت میں جس قدر احادیث وارد ہوئی ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا اس قدر ضعیف ہیں کہ ان سے استدلال کر کے اس رات کی کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں کی جا سکتی، لہٰذا یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے جس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں اور جس کے اندر عبادت کرنا کوئی اضافی فضیلت نہیں رکھتا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور وہ خاص قسم کی عبادات کو بھی اس رات کی طرف منسوب کرنے ہیں کہ یہ خاص عبادت، خاص عبادت کرنی چاہیے۔ اور بسا اوقات تو کچھ لوگ اس کو لیلۃ القدر سے بھی بڑھا دیتے ہیں فضائل میں۔ یہ دونوں افراط و تفرید کے راستے ہیں اور دونوں درست نہیں ہیں۔ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کے باب میں جس قدر احادیث وارد ہوئی ہیں وہ متعدد طرق سے اور مختلف صحابہ کرام سے مروی ہیں، جن کا ایک مناسب اور بہترین تجزیہ یہ ہے کہ وہ کم از کم درجہ حسن کو پہنچی ہوئی ہیں، جو بے شک قابل عمل ہے۔ لہٰذا اس رات کی فضیلت ثابت ہے اور اس رات میں عبادت کرنا عام راتوں سے کہیں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن کوئی خاص عبادت نہیں ہے جس عبادت میں دل لگے۔ درود پاک میں دل لگتا ہے، نماز میں دل لگتا ہے، استغفار میں دل لگتا ہے، تلاوت قرآن کریم میں دل لگتا ہے، ذکر میں دل، جس عبادت میں دل لگتا ہے وہ عبادت کرنی چاہیے۔ کوئی طے شدہ عبادت اس رات میں منقول نہیں ہے۔ اور رہی بات 15 شعبان کے روزے کی کہ شب برات کے اگلے دن کا جو روزہ ہے، تو اس کے متعلق ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابن ماجہ کی: اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اس روزے کے متعلق یہ ایک ہی روایت ہے، اور اس پر اکثر محدثین نے ضعف کا قول کیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس کی بنیاد پر اس روزے کو سنت کہنا یہ درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس دن کو خاص فضیلت کے ساتھ روزہ ثابت کرنا یہ بات درست نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، خاص فضیلت کے ساتھ یہ روزہ منقول نہیں ہے۔ باقی کوئی ایام 20 کے روزے رکھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے، 13، 14 اور 15 جو سنت سے بے شک ثابت ہے۔ لہذا ہم سب کو افراط و تفرید کے راستے سے بچنا چاہیے۔ اس رات کے دو خاص عمل: استغفار کرنا کثرت سے، اور اللہ سے دعائیں مانگنا کہ اللہ اس رات میں بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔